جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میں نے سر گزشتہ رات ایک آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں گیپ آ گیا ایک دن کا، بیچ میں کسی نے شاید نوٹ کیا ہو، وہ یہ اس کی ریزن یہ بنی کہ میں نے ایک یہ میرا اسٹریم یارڈ کا جو پلیٹ فارم تھا جس پہ میں یہ ریکارڈ کر رہا تھا وہ چل نہیں رہا تھا، تو میں نے موبائل فون پہ کیا، تو نیکسٹ ڈے جا کے دیکھا تو وہ مجھے اس کو کچھ ٹائم لگا ایڈٹ کرتے وہ چیزیں کرتے، تو اگلے دن جا کے دیکھا اس کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو وہی بات اب میں نے اصل میں نا کل گزشتہ روز میں نے ایک ٹویٹ دیکھا جس میں ایک خبر تھی، ایک نیوز تھی۔ وہ نیوز یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے نا ان کو فیملی کے سمیت جو ہے نا وہ مروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کوشش اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ خان صاحب کی لائف کو ختم کیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ یہ خبر تھی انٹرنیشنل میڈیا پہ، اس کو ٹویٹ کیا انہوں نے صابر شاکر صاحب نے۔ اب اس موقع پہ یہ کیونکہ یہ خبر پہلے بھی گھوم رہی تھی، پھر بشرا بی بی کی بیماری کی خبر بھی آتی رہی، ان کو کھانا ٹھیک سے طرح سے نہیں مل رہا، اس قسم کی خبریں تھیں، تو وہ اس موقع پہ اس کا آنا جو ہے نا وہ بڑا الارمنگ، اس کی ریزن یہ ہے کہ اور کیونکہ ہر وقت الارمنگ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بہت زیادہ الارمنگ مجھے فیل ہوا، اور میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ الارمنگ کیوں ہے؟ الارمنگ سر اس لیے ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک کام کیا، آپ نے ایک بندے کو ہٹا دیا سین سے، عمران خان کو آپ نے ہٹا دیا۔ پہلی بات الارمنگ ہونے کی دو تین وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے یہ کام کر چکے ہوئے ہیں، یہ پہلے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حلقہ ہے جو ایجنسیز، جن کو ہم عرف عام میں ایجنسیز کا نام دیتے ہیں، وہ لوگ یہ کام کر چکے ہوئے ہیں، بہت سارے بندوں کو مروا چکے ہوئے ہیں، ڈرون حملے اپنے ملک کے اوپر کروا چکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بتاتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور تھے۔ سو یہ ان کے اندر خون، کسی کو انسان کو جان سے مار دینا، دیٹ از نارمل فار دیم۔ بے نظیر بھٹو کا قتل آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے بھی جو سٹوریاں ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ساری آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی اس موقع پہ وائی آئی ایم الارمڈ ود دس کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ بات خبر نکال رہا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ میری ملاقات ہوئی تھی لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کچھ عرصہ پہلے۔ اس وقت بھی میں نے یہ بات اپنے ویلاگ میں کی تھی، میں دوبارہ انہوں نے مجھ سے میں نے پوچھا تھا آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو وہ ختم کرنا چاہتی ہے یا ختم کرے گی، کیوں ایسی فیلنگ آپ کی؟ یہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہوا تھا، ہیلی کاپٹر میں فیول بھی ڈلوایا جا چکا تھا، یہ اس کے بعد کی بات ہے جب وہ انگلینڈ آئے ہوئے تھے لطیف کھوسہ صاحب۔ تو انہوں نے ایک بات کی، کیونکہ ہی از اے سیزن پولیٹیشین، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، اینڈ ہی سی دیز تھنگز ویری کیئرفلی۔ تو انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کے راستے بند ہو جائے نا، بند کسی وجہ کی بندے اب اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، تو یہ اسی عمران خان کے راستے بند کر دیں گے۔ اب پھر وہ بات کی، اب میں کیوں ملام ہوا اس بات کے اوپر؟ اس کی ریزن سی یہ ہے کہ بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے عمران خان کے لیے سب کچھ کیا، عمران خان کی پارٹی ختم کر دی، عمران خان کے پارٹی توڑ دی، اس کا سمبل لے لیا گیا، پارٹی اپنے نام سے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکی، تمام آزاد امیدوار کھڑے کیے انہوں نے، ان آزاد امیدواروں کو ایک نشان نہیں مل سکا، مختلف نشانات ملے، اس کو ڈسمینٹل کرنے کی انہوں نے جو جتنی بھی ان سے ہو سکی انہوں نے تمام چیزیں کر لیں، اور پھر انہوں نے اپنے تمام اہلکاروں کو اور تمام سیکٹر کمانڈرز نے، آئی ایس آئی کے تمام لوگوں نے جگہ جگہ جا کے یہ باتیں بتائی دیں کہ بھی دیکھیں ہمارے سب ایوری تھنگ از ان آور کنٹرول، سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، بس آپ نے صرف ان کے جو نا جو علاقے کو چیزوں کو جو اپنے ان کے اوپر آنکھ رکھنی ہے، اور پی ٹی آئی کو اب ہم ختم کر چکے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ انٹرنیٹ کی پارٹی ہے، 10-15 لاکھ جو ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کے، وہی جو ہے سوشل میڈیا پہ وہی ساری پی ٹی آئی ہے۔ پھر ان کا خیال تھا کہ یہ برگر بچے ہیں، برگر بچے سے مراد ان کا یہ یا تو یہ لے لیں کہ بہت دکھے پڑے بچے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ ان کو لڑنا جھگڑنا نہیں آتا، تو چپیڑ مارا گے تو چپ کر جائیں گے۔ تو یہ ساری ان کے ذہن میں تھی۔ پھر انہوں نے جب نشان لے لیے، ان کو یقین ہو گیا اب تو کچھ چانس ہی نہیں ہے نا کہ عمران خان جیت سکے۔ لیکن ہوا کیا آپ کے سامنے؟ ووٹ پڑ گیا، لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمران خان کو، لوگوں نے عمران خان کو ڈھونڈ کے پتہ کر کے ہمارا ممبر کون ہے، ہمارا جو نامینیٹ کون ہے، عمران خان نے کس کو کھڑا کیا، ان تمام لوگوں کو انہوں نے ووٹ ڈالا، اور ووٹ ڈلوا کے انہوں نے عمران خان کو جتوا دیا۔ نامینیٹ بندے کو، عمران خان جس بندے کو کھڑا کیا وہ جیتو، وہ بعد میں چینج ہو گیا یا جو بھی ہو گیا، دیٹس انادر اسٹوری۔ ووٹ عمران خان کے نام پہ پڑا، ووٹ عمران خان کو پڑا۔ اس بات کا اسٹیبلشمنٹ کو لگ گیا پتہ کہ بھائی جان ساڈی تو رہ نہیں گئی۔ اب لاجک یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جب یہ دیکھتی کہ اب ہم یہ عوام کے لیے ہم نے سارا کچھ کیا، لیکن پھر بھی عوام اس بندے کے ساتھ کھڑی ہے، تو ٹھیک ہے، لیٹ عوام ڈو دس، عوام چاہتی ہے، ہم عوام کے ساتھ ہیں،
ہم عوام سے طاقت دیتے ہیں، پاکستان کی عوام ہماری ہے، جرنیل یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمارے سے کچھ اور چاہ رہی ہے، تو لیٹس ہم عوام کے ساتھ دیں گے. لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فارم 47 بنایا، جعلی مینڈیٹ لیا، کراچی کی ساری سیٹیں اٹھا کے رگ کر کے انہوں نے ایم کیو ایم کو پکڑا دی. پھر انہوں نے پنجاب میں بے شمار رگنگ کی. اب اس تناظر میں ان کو یہ لگا کہ یہ جو خبر آئی عمران خان کو مروانے والی، یہ زیادہ اتھینٹک لگ رہی ہے، کیونکہ بشرا بی بی کی نیوز بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ ان کو انہوں نے زہریلا کھانا دیا، ان کی ٹیک کیئر کوئی نہیں ہو رہی ہے. تمام کی میں نے خود بھی اس کے اوپر پروگرام کر چکا ہوں، ان کی ہمشیرہ سے بھی بات ہو چکی ہے، 2-3 پرائیویٹلی اور جگہوں سے پتہ لگا کہ ان کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے بشرا بی بی کو ایز اے وومن، ایز اے فرسٹ لیڈی نہ بھی ٹریٹ کریں تو ایز اے ہیومن بینگ ان کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا، لیٹ می کم ٹو دس پوائنٹ، کہ جب وہ سارا کچھ ناکامی ہو گئی، لوگوں نے ووٹ بھی ڈال دیے، اس وقت ان کو بریک لگانی چاہیے تھی، جرنیلوں کو بریک لگانی چاہیے تھی کہ نہیں، ہماری عوام یہ چاہ رہی ہے، ہمارے پاکستان کے لوگ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بندے کو ووٹ لے کے آئیں، تو ہمیں کچھ نہیں بیچ میں کرنا، ہمیں سائڈ پہ ہو جانا ہے. لیکن وہ سائڈ پہ نہیں ہوئے. یہ بات اس بات کی انڈیکیشن کرتی ہے کہ یہ جو فارن میڈیا جو خبریں دے رہا ہے کہ عمران خان کو فیملی سمیت، بہن بھائیوں سمیت، اس کی بہنوں کو بھی ٹارگٹ کریں گے، تمام کو مارنا چاہ رہے ہیں، اس کو اور تقویت ملتی ہے، اس ورژن کو، اس سٹوری کو اور تقویت ملتی ہے، اسٹرینتھ ملتی ہے، کیونکہ اب ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں. پاکستان کی عوام نے کھلم کھلا ان کے خلاف دے دیا، جہاں پہ انہوں نے بریک لگانی تھی اس سے آگے نکل گئے ہیں. اس کے آگے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان کے اوپر اٹیک کریں گے، وہ عمران خان کو مروائیں گے. شوکت خانم تک پہ انہوں نے حملہ کر دیا کہ شوکت خانم کو ختم کر دیا جائے، ڈاکٹر وہاں سے نکل کے باہر جا رہے ہیں، ان کو جینا حرام کر دیا ہوا ہے، شوکت خانم تک کا نام ختم کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی یہ پاکستان کی اساس، پاکستان کی نظریات، پاکستان کی عوام کے اوپر اٹیک کر دیا، اور ظاہر اٹیک غداری کریں گے یا ملک دشمنی کریں گے، وہ تو کوئی نہیں کرے گا. سو مائی کنسرن، ویری ڈیپ کنسرن، کہ عمران خان کی اور جیل میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جیل کے اندر لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں. تو لڑائی جھگڑے میں کہ عمران خان کو مروانے کا پلان تو نہیں ہے. یہ ساری باتیں یہ نا، یہ اوور آل باٹم لائن یہ کہ دے آر پلاننگ ٹو ڈو دس، اور یہ بڑی سیریس بات ہے. اور پی ٹی آئی کو اور پاکستان کی پوری عوام کو، غیر ممالک میں بیٹھے تمام پاکستانیوں کو اس بات پہ آواز اٹھانی چاہیے اور بات کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. پاک عمران کا مار دینا پاکستان کے حق میں نہیں، عمران کا زندہ رہنا اور پاکستان کو عوام کو لے کے چلنا ہی پاکستان کے حق میں. پاکستان کی عوام کو اور عمران خان کا مل کے اس ملک کو چلانا ضروری ہے، نہ چاہے کہ 4 جرنیل اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے پھریں. عوام کی مدد سے، عوام کے ووٹوں سے عمران خان ہی اس ملک کو چلائے گا تو ملک آگے بڑھے گا. ان 4 جرنیلوں سے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. اور جب تک یہ نواز شریف فیملی اور زرداری فیملی ہیں پالیٹکس میں، اس وقت تک تو اللہ ہی پاک ہے اس ملک کا. اچھا، یہ تو بات تھی پرسوں کی جو میں کرنا چاہ رہا تھا، جو میں نہیں کر پایا. اب چھوٹی سی بات 2-3 منٹ میں اور لوں گا آپ کے، وہ یہ کہ اسمبلی کا اجلاس ہوا، لوگ عمران خان کا چہرہ پہن کے وہاں پہ موجود تھے، اور یہ پھر اگین ان لوگوں کے لیے سیٹ بیک ہے، بڑا برا سیٹ بیک ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ جس بندے کو آپ ٹی وی پہ اس کی تصویر نہیں آئے، اس کا نام نہ لیا جائے، وہ بندہ دوبارہ سے اٹھ کے پھر سامنے کھڑا ہے، لوگ اس کے ماسک پہن کے ہیں، وہ چہرہ آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کو اور تنگ کریں گے، یہ سرنڈر نہیں کریں گے. سرنڈر نہیں ہے بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے عوام کے ساتھ چلنا ہے، کہ آپ نے عوام کے اگینسٹ چلنا ہے. تو جرنیلوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ عوام کے اگینسٹ چلنا اور عمران خان کو ختم کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اگر ان میں سے اگر عمران خان کی ضمانتیں نہیں ہوتی ہیں 1-2 دن کے اندر، تو آپ یقین کریں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ اس طرف جائیں گے جس کا خدشہ انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے کہ عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں. تو آج کی جو کاروائی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، جس طرح لوگ امنڈ کے نکلے ہیں، جس طرح لوگوں نے فلش گاف نعرے لگائے ہیں، جو صورتحال بنی ہے، جس طرح نواز شریف کے، شہباز شریف کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، جس طرح ان کی درگت بنی ہوئی ہے، اور بغیر مینڈیٹ کے، بے شرمی کے انتہا ہے، ووٹ ایک نہیں ملا ہوا، سیٹ ایک بھی نہیں ہے، 12 سیٹوں والے حکومت بنا رہے ہیں. جب ایسی چیزیں آپ کریں گے جنرل کیوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں بریک نہیں لگائی، آپ نے کچھ نہیں سیکھا، آپ نے پاکستان کو توڑنے کا پکا پلان بنایا ہوا ہے، آپ نے عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کا پکا پلان بنایا ہوا ہے. تو اگر یہی آپ کا پلان ہے تو نام تو صرف لا الہ الا اللہ کا، رہنا صرف لا الہ الا اللہ ہے. یہ تمام ملک بنے، یہ نہیں بنے، یہ ٹوٹ جائے، اس سے پہلے یہ ملک تھے ہی نہیں، کوئی اور حکومتیں تھیں، اس کے بعد کوئی اور حکومتیں ہوں گی، دنیا چلتی رہے گی، لا الہ الا اللہ چلے گا اور کچھ نہیں ہوگا. اور آپ جو اچھائی اور برائی کا فرق جو ختم کر رہے ہیں، آپ اچھائی اور برائی کو جو مکس کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ذلت میں پھینک رہے ہیں. میں یہ بات اسٹیبلشمنٹ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ذلت میں دھکیل رہے ہیں، پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں،
اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور اس بات کا نوٹس پاکستان کی عوام کو لینا ہے، ان کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونا ہے، کسی نے باہر سے آ کے آپ کی امداد نہیں کرنی۔ اس چیز کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔